ختم نبوت زندہ باد، ختم نبوت زندہ باد، نبوت زندہ باد۔ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم۔ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے، اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جہاں ہمیں اور بے شمار نعمتیں عطا فرمائی ہیں، ان تمام تر نعمتوں میں ایک بہت بڑی نعمت جو بن مانگے اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو عطا کر دی ہے، وہ دین اسلام کی نعمت ہے، وہ ایمان کی نعمت ہے۔ نعمت مل جانے کے بعد قرآن مجید کے اندر اس اصول کو بیان فرمایا گیا کہ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، کہ تم نعمت ملنے کے بعد جتنا اس کا شکر ادا کرو گے، اللہ تعالیٰ اس نعمت کی حفاظت بھی فرماتے ہیں اور اس میں اللہ تعالیٰ زیادتی بھی فرما دیتے ہیں۔ تو ایمان اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، اللہ تعالیٰ کا محض احسان ہے، اللہ کا کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بغیر مشقت کے، بغیر مانگے اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ عطا فرمایا ہے۔ اب اس ایمان کا تحفظ کرنا یہ میری اور آپ کی ذمہ داری بنتی ہے۔ بحیثیت مسلمان ہماری دو ذمہ داریاں ہیں، ہماری دو ذمہ داریاں بنتی ہیں۔ ایک ذمہ داری تو یہ کہ جتنے بھولے بھٹکے مسلمان ہیں جو کہ اسلام سے دور ہیں، اسلامی تعلیمات سے دور ہیں، ان کو تعلیم دے کر، تبلیغ کر کے اسلام کے قریب کرنا، اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ان کے اندر پیدا ہو جائے، اسلام کے قریب ہو کر اپنی زندگی گزارے اور صحیح معنوں میں عملی مسلمان بن جائیں۔ ایک تو ہماری یہ ذمہ داری ہے، اور بحیثیت مسلمان ہماری ایک دوسری بڑی اہم ذمہ داری یہ ہے کہ پوری دنیا کے اندر اس وقت جتنے غیر مسلم ہیں، ہم خود دیکھتے ہیں کہ کئی لوگ ایسے ہیں کہ جو پیدائش ہوتی ہے تو کسی اور مذہب پر، ان کا بچپن گزرتا ہے، ان کی جوانی گزرتی ہے، ان کا بڑھاپا گزرتا ہے، اور اسی حالت میں وہ دنیا سے چلے جاتے ہیں۔ اور المیہ یہ ہے کہ ساری زندگی میں ان کو اسلام کی دعوت ایک مرتبہ بھی نہیں دی گئی ہوتی۔ تو بحیثیت مسلمان ہماری یہ بھی ذمہ داری ہے کہ ایک ایک غیر مسلم تک اچھے انداز میں جا کر اسلام کی دعوت پہنچائی جائے، اور تاکہ وہ بھی ہر طرف سے ہٹ کے گمراہی کے رستوں کو چھوڑ کے وہ اسلام کے دامن کے ساتھ وابستہ ہو جائے۔ قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، کہ جو شخص اسلام کے علاوہ ہمارے پاس کوئی بھی دین لے کر آئے گا تو اس کو ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا۔ یعنی اب دین اسلام ہی ہے جس نے قیامت تک چلنا ہے۔ یعنی انسان کی کامیابی کے لیے اب یہ ضروری ہے کہ وہ اسلام کے مطابق اپنی زندگی کو گزارے۔ پہلے جتنے نبی بھی دنیا کے اندر آتے تھے، وہ آ کر اپنی نبوت کی دعوت تو دیتے تھے، اور اپنے سابقہ انبیاء کی نبوت کی دعوت بھی دیتے تھے، ان کی وحی کا تذکرہ کرتے تھے، اور بعد میں جتنے نبیوں نے آنا ہوتا تھا وہ ان کا تذکرہ بھی فرماتے تھے۔ لیکن ہمارے نبی کے آنے کے بعد یہ ترتیب بدل گئی۔ جیسے ہی حضور دنیا میں تشریف لائے تو قرآن کے اندر اعلان کر دیا گیا کہ قُلْ یا ایُّہَا النَّاسُ اِنِّی رسول اللہ الیکم جمیعا، کہ محبوب آپ ان سے کہہ دیجئے کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے تم سب کی طرف رسول بنا کر بھیجا ہے۔ حدیث کا مطالعہ کرے تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ارسلت الی الخلق کافۃ، کہ مجھے تمام انسانوں اور تمام جنات کی طرف نہیں بلکہ فرمایا خلق کافۃ، کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے اس کائنات میں جتنی مخلوقات ہیں ان سب کی طرف رسول بنا کر بھیجا ہے۔ اور قیامت تک ہمارے نبی کی نبوت چلنی ہے، نبی کی رسالت چلنی ہے۔ جو ہمارے نبی کے دامن کے ساتھ وابستہ ہوگا اس کو اللہ تعالیٰ کامیابی عطا فرمائیں گے، اور جو ہمارے نبی کے دامن سے دور رہا اس کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ یہی پیغام ہم نے دنیا کے ہر ملک کے اندر لے کر جانا ہے تاکہ ہر غیر مسلم وہ اسلام کو قبول کرنے والا بن جائے۔ تو بہرحال میں نے شروع میں گزارش کی کہ جیسے غیر مسلم کو اسلام کی دعوت دینا ہماری ذمہ داری ہے، اسی طرح اپنے مسلمانوں کو اسلام پہ باقی رکھنا بھی ہماری ذمہ داری بنتی ہے۔ آپ 1400 سال پہلے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو پڑھ کے دیکھیں تو ایک حدیث میں فرمایا تھا کہ قرب قیامت میں فتنے دنیا کے اندر آئیں گے، اور وہ فتنوں کی نشانی کیا ہوگی
کہ وہ کالی رات کے اندھیرے کی طرح ہوں گے. ہمارے نبی نے فرمایا کہ وہ کالی رات کے اندھیرے کی طرح ہوں گے. اب اس اندھیرے کی مثال کیوں بیان فرمائی؟ محدثین نے اس کی وجہ بیان کی ہے. فرمایا وجہ یہ تھی کہ اندھیرے کے اندر رستے کا پہچاننا یہ مشکل ہو جاتا ہے. کسی علاقے میں لائٹ چلی جائے، یو پی ایس کا جنریٹر کا بندوبست نہ ہو تو ایک سڑک کا پار کرنا، گلی کا پار کرنا مشکل ہو جاتا ہے. تو یہی مثال ہمارے نبی نے بیان فرمائی کہ فتنوں کے دور میں کفر کا ایسا اندھیرا ہوگا کہ ایک مسلمان کا دنیا سے جنت تک سفر کرنا یہ مشکل ہو جائے گا. اور فرمایا کہ یصبح الرجل مؤمنا یمسی کافرا، کہ اگر کوئی مسلمان صبح کو مسلمان تھا تو شام تک کافر ہو جائے گا. ویمسی الرجل مؤمنا یصبح کافرا، اور اگر شام کو مسلمان تھا تو صبح اس حال میں کرے گا کہ اسلام سے نکل چکا ہوگا. یعنی قدم قدم کے اوپر مسلمان کا ایمان لٹے گا. ہم لوگ اس وقت انہی فتنوں کے دور میں زندگی گزار رہے ہیں. کہیں پر ایسے فتنے ہیں جو اللہ کی ذات کا، اللہ کی توحید کا انکار کرتے ہیں. ہمارے ملک پاکستان کے اندر یونیورسٹیز کے اندر ایسے نوجوان ہیں، باقاعدہ جماعتیں ہیں، اللہ کی توحید کا انکار کرنے والے ہیں. کہیں پر یہ ایتھسٹ کا فتنہ ہے، کہیں پر ختم نبوت کا انکار کرنے والے ہیں. ہمارے نبی کو اللہ کا آخری نبی نہیں مانتے. کچھ لوگ ہیں جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا انکار کرتے ہیں. ہمارا عقیدہ ہے، قرآن حدیث سے ثابت ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے زندہ آسمان پر اٹھایا، قیامت سے پہلے دوبارہ دنیا کے اندر آئیں گے. لوگ اس کا انکار کرتے ہیں. کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہمارے لیے صرف قرآن ہی کافی ہے، ہمیں اپنے نبی کی حدیث کی ضرورت ہی کوئی نہیں ہے. ایسا فتنہ بھی موجود ہے، نعوذ باللہ. یعنی اس طرح کے فتنوں کے اندر ہم لوگ اپنی زندگی کو گزار رہے ہیں. تو اس دور کے اندر سب سے زیادہ ضروری کام یہ ہے کہ اپنے ایمان کی حفاظت کی جائے. کیونکہ میرے دوستو، ہم اس بات کو سمجھتے ہیں کہ اگر ایمان سلامت ہو اور دنیا کے اندر یہ خواہشات، ضروریات پوری نہ بھی ہو سکے اور قبر تک ایمان کو سلامتی سے لے جائیں تو اللہ کامیاب فرما دیں گے. اور اگر دنیا کی ہر ضرورت مل جائے، ہر آسائش مل جائے، آسانی مل جائے، لیکن ایمان سلامت